کے حوالے سے اور دیکھ لیں، قرآن کو پڑھیں، علم کتاب رکھنے والے کھڑے ہو گئے، حضور میں تخت لاتا ہوں، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اور جب آنکھ چھپکی تو واقعی دیکھا تو تخت موجود۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھ لو، غوث اعظم کا مقام ان سے بھی اونچا ہے، بہت اونچا مقام ہے، اس لیے کہ غوث اعظم کا مقام یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اگرچہ تخت لایا ہے تو لایا ہے، مگر مجھے اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ میں منبر بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کے اپنی مرید کی تقدیر لوح محفوظ پہ پڑھ بھی لیتا ہوں اور بدل بھی لیا کرتا ہوں، اور میرے پاس حوالے موجود ہے۔ اس بات کو سب سے پہلے جس نے اعتراف کیا ہے اس کا نام ابن تیمیہ ہے، اور پھر اور ان کے چاہنے والے کئی بھی ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ تیمیہ صاحب نے اعتراف کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے اعتراف کیا ہے، اور بڑے بڑے مریدوں کا جنب غفیر ہے، اور حضرت باقی باللہ کی محفل سجی۔ تصوف کی دنیا میں یہ گفتگو ہوگی، ٹائم بڑا مختصر ہے، میں شارٹ پوائنٹ پیش کروں گا لیکن تھوڑا ذوق کا اظہار، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا، باتیں پرانی ہیں لیکن ان کو ایسے انداز میں سناؤں کہ آپ کا ایمان تازہ اور آپ کو پتہ چلے نہیں یہ پرانی نہیں، یہ نئی تھی۔ اور یاد رکھ لو، فوق کل ذی علم علیم، جس کا جتنا مطالعہ وسیع ہوتا ہے اس کو علم سے نئے نئے خزانے ملتے ہیں۔ 1400 سال سے لے کر آج تک، ارے 1450 سال گزر گئے، قرآن وہی، حدیثیں وہی، مگر یاد رکھ لو ہر بیان کرنے والے کا انداز انوکھا نرالا ہوتا ہے، جس کو قرب مصطفیٰ زیادہ ہوتا ہے اس کو اتنا ہی خزانہ عطا فرماتا ہے۔ ایسے ایک بات ہے، عقل تسلیم کرتی ہے کہ کوئی صرف حرف با کے نیچے جو نقطہ ہے اس پہ تفسیر لکھنی شروع کرے تو کئی اونٹ لاد دیے جائے، عقل نہیں مانتی، مگر نہیں، علامہ راضی نے خوبصورت پیرائے میں یہ بات لائی، وہ فرماتے ہیں کہ پورے صحائف تورات انجیل زبور کے سارے علوم قرآن میں، قرآن کے سارے علوم فاتحہ میں، فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ کے سارے علوم حرف با کے نقطے میں، اور جو حرف با کا نقطہ ہے اس کا نام علی ہے۔ اور میرے سامعین عزیز وقار، غوث اعظم وہ ہے کہ توجہ چاہوں گا، صوفیات کی اصطلاح میں ولی کی دو قسمیں بیان کی گئی، ایک عاملین کمالات نبوت ہوتا ہے، ایک عاملین کمالات ولایت ہوتا ہے۔ فرمایا میں وہ ہوں جس کا نام عبد القادر ہے، میں عاملین کمالات نبوت بھی ہوں، عاملین کمالات ولایت بھی ہوں، اور اس لیے ہوں کہ مجھے عطا کرنے والے پہلے مصطفیٰ ہیں پھر علی ہیں، اور وہاں سے جو مجھے عطا ہوا وہ کسی کو نہیں عطا ہوا۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ ٹچ کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، آپ ہسٹری کو اٹھائیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، بڑے بڑے اولیاء اللہ اکثر سادات ہوتے ہیں، اکثر سادات ہوتے ہیں، جیسے داتا علی ادویری ہیں، جیسے غوث اعظم پیران پیر ہیں، جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، اور بڑے بڑے خواجہ حسن بصری ہیں، خواجہ حسن عسکری ہیں، 12 امام ہیں۔ توجہ، باقی باللہ کی محفل کی طرف یہ بات ٹچ کر کے لے کے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، حضرت باقی باللہ کی محفل میں بیٹھنے والے حضرت مجدد جیسے لوگ، سبحان اللہ، نقش بند کے شہنشاہ وہ بیٹھے ہیں۔ حضرت باقی باللہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ وہ تقدیر کو بدل دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور چونکہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ معلق کو ہر ولی بدل سکتا ہے اور مبرم کو صرف رب بدلتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجدد پاک کہنے لگے، میرے ذہن میں کچھ بات عجیب سی پیدا ہوئی، کیونکہ مبرم اور معلق میں بڑا فرق ہے۔ یوں سمجھ لیجیے، معلق جیسے کہتے ہیں کوئی مصیبت پریشانی کوئی بھی بات آنے والی، آپ صدقہ خیرات کریں، ممکن ہے وہ ٹل جائے، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ چھوٹا موٹا ہونا ہے، لکھا ہوا ہے مگر اس نے صدقہ کیا، اللہ نے اسے دور فرما، سبحان اللہ، کسی نے دعا مانگی، اللہ اس کو دور فرما دیا، کوئی محفل میں آیا، اس نے کہا جی میں پریشان ہوں دعا کریں، ممکن ہے دعا قبول ہو جائے، وہ دور ہو جائے، مگر جو لوہے محفوظ پہ ڈائریکٹ لکھی ہے نا اس کو رب ہی بدلتا، سبحان اللہ۔ اب باقی باللہ علیہ رحمہ نے جو انکشاف کیا وہ فرماتے ہیں کہ نہیں وہ بھی بدلتے ہیں، اللہ، ارے وہ تقدیر جو لوہے محفوظ پہ ہے وہ
से इल्तिजा की कि या परवरदिगार आलम, इस तकदीर को कैसे बदला जा सकता है? आप फरमाते हैं जब मैंने ये इल्तिजा की मुझे ख्वाब के आलम में मुशाहिदा कराया गया। और सुनो, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कोई भी शख्स सवाल करना चाहे, ये मेरे पास सारी किताबें इसमें मौजूद है, और ये जितना किताब है सारा इस मोबाइल से हो रहा है, और इसका सारा क्रेडिट मेरे भाई चौधरी अब्दुल हमीद को। ठीक है, ये मकतूबात शरीफ का हवाला और एवरीथिंग सब इसमें मौजूद है। मैं अगर हवाले की नहीं शुरू करूं तो वो टाइम देख लें, बहुत तेज आ रहा है। मकतूबात के अंदर फरमाते हैं मुझे मुशाहिदा कराया गया, और मुझे मुशाहिदा कराया गया, मुझे दिखाया गया कि हाँ वाकई जो लौह महफूज पे तकदीर है वो मुबरम है, मगर मुअल्लिक भी है। जो मुअल्लिक है उसी की दो किस्में हैं कि उनमें से एक किस्म सिर्फ अल्लाह जानता है, वो कोई बदल नहीं सकता। हाँ, अगर गौस से आजम जैसा महबूब बंदा अगर इंतजार करे तो रब्बे कायनात उसे भी बदल दिया। इसलिए आप फरमाते हैं नजर तो इला बिला दिल्लाह जमान, नजर तो इला बिला दिल्लाह जमान, कफरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कफरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। ये कसीदा गौसिया है, अगर कसीदा गौसिया बयान किया जाए तो बात लंबी हो जाएगी। कसीदे गौसिये के एक शेर का मफहूम ये भी है, इसका मतलब तो ये है कि लोहे महफूज भी लोहे महफूज है, मगर ये सारी कायनात को मैं अब्दुल कादिर जिलानी है कराई की दानी की तरह ऐसे देखता हूँ। हुक्म इत्तिसाली, हुक्म इत्तिसाली। तवज्जो चाहूंगा, और एक का मफहूम यह है कि अल्लाह ने कायनात बनाई, उससे पहले अल्लाह ने औकात बनाए, दिन बनाया, अल्लाह ने रात बनाई, अल्लाह ने सुबह को तुलू होने का हुक्म दिया, रात को आने का हुक्म दिया, फिर वहां से महीने बने, फिर वहां से साल बने। जो रात आती है पहले मेरे से होके आती है, जो है कि नहीं? गौस से आजम फरमाते हैं कि जो रात आती है पहले मेरे से होके आती है, जो दिन आता है पहले मेरे से होके आता है, जो महीना आता है पहले मेरे से हो, जो साल आता है पहले मुझसे होकर आता है। इसलिए कि कफरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, ये सारी कायनात एक राई के दाने की तरह है। मेरे आका की शान और अजमत ये है, कभी आए नहीं तो आदम सफीउल्लाह ने खुशखबरी दी कि एक मोहम्मद रसूलुल्लाह आने वाले हैं। हजरत नूह नजीउल्लाह ने खुशखबरी दी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आने वाले हैं। अरे अब्दुल कादिर अभी आए नहीं तो हसन अस्करी पहले कहते हैं कि अब्दुल कादिर आने वाला है, जो ऐलान करेगा कदमी आज़ी अला रक़बति कुल्ली वलील्लाह। हसन अस्करी दे रहे हैं, यहाँ तक कि ख्वाजा हसन बसरी फरमा, हसन अस्करी ने तो अपना जनाब अली जुब्बा मुबारक अता फरमाया, जो बिलाकर गौसे आजम तक पहुंचाया गया। और कई 100 साल का जनाब अली दरमियान में फासला है, मगर रूहानियत का जुब्बा था वो वहां से उन्होंने दिया कि इस नाम का एक वली कामिल होगा जो सारी उम्मत में आला होगा, और सारी उम्मत के वलियों के लिए कहेगा कदमी हादी अला रक़बति कुल्ली वलील्लाह। और मसला बड़ा खूबसूरत ज़हन में आया है। बाद लोगों का ये मौक़िफ़ है कि ठीक है हम मानते हैं कदम हादी अला रक़बति कुल्ली वलील्लाह, कि गौसे आज़म का कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है। अब अगर वली गिननी शुरू कर दी तो फिर बात लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना काफी है। उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी मौजूद थे, शेख अहमद अर्रिफाई जैसे लोग भी मौजूद थे। उन सब ने सुनी, उन सब ने बात सुनी। और जरा मवाजना करते चले जाइए कि जैसे आका को अल्लाह ने शान अता फरमाई, हुजूर की आमद का ऐलान पहले हुआ, गौसे आजम की आमद का ऐलान पहले मौजूद है, ऐलान पहले हुआ। अच्छा, जब मेरे आका आए तो बड़े बड़े उलुल अज़्म पैगंबर आए, हुजरे में दाखिल हुए। सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरे आका की वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि जब मेरा लाल आया, मैंने बड़े
نورانی چیز والوں کو دیکھا، ان میں پیارے خلیل بھی تھے، نہ جانے بڑے بڑے اولوالعزم پیغمبر اور رسول تھے. اب سنیے ذرا، قربان جاؤں غوث اعظم آپ کی شان ہے. آپ کی والدہ ماجدہ اور والد محترم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تو ہم نے بھی دیکھا آقا تشریف لائے. اور جس وقت جس صبح کو آپ نے آنا تھا اس ایک رات پہلے آپ کے والد گرامی کو حضور نے خواب کے عالم میں خوشخبری عطا فرمائی اور نام عطا فرمایا. اور نام عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ فرمایا اس کی یہ شان ہوگی، اس کی یہ شان ہوگی. اس میں ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، وہ میرا بیٹا بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے اور اللہ کا محبوب. سبحان اللہ. بڑی توجہ طلب ہے. کوئی آنے کے بعد ریاضت کرتا ہے، تقوی دار ہوتا ہے، پھر مومن ہوتا ہے، پھر جناب علی ریاضات کرتا ہے، نہ جانے کس کس منصب کا قائل ہوتا ہے، مگر قربان جاؤں غوث ابھی آیا نہیں، اعلان پہلے ہو رہا ہے. غوث ابھی آیا نہیں، اعلان پہلے ہو رہا ہے. اور چراغ مولا نے کرم اٹھایا، فرماتے ہیں اللہ نے کیا بار گائے غوث جلی ہے. جنید بغدادی اسی بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک عبد القادر آئے گا اور اعلان کرے گا قدم یادی رقبتی کھلنے ولی اللہ. اس کی ترجمانی نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا بار گاہے غوث جلی ہے، اللہ نے کیا بار گاہے غوث جلی ہے. گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے. اسی زمانے کے اولیاء پر آپ کا قدم تھا. ایک نظریہ یہ ہے، لیکن چونکہ میں چشتی ہوں اور گولڑوی بھی ہوں اور مہروی بھی ہوں اور پھر ساتھ بریلوی بھی ہوں. یہ بریلوی اس لیے کہا کہ اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت بریلوی کا بھی یہی موقف ہے اور اعلیٰ حضرت گولڑوی کا، دونوں کا ایک ہی موقف ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ صبح قیامت تک کے لیے جتنے ولی آئیں گے غوث اعظم کا قدم مبارک سب کی گردنوں پر. بڑی توجہ طلب بات. اس زمانے میں جتنے تھے، جتنے سلاسل، اور ایک اور بات عرض کرتا چلا جاؤں، یہ جتنے قادری ہیں نا، قادری ان کی شان اپنی ہے. اس کے علاوہ توجہ چاہوں گا، کوئی چشتی ہے، کوئی سور وردی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی غزالی ہے، کوئی کس سلسلے سے ہے، کوئی جناب علی کس سلسلے سے ہے، کوئی کس سلسلے سے ہے. یہ جتنے بھی سلاسل والے ہیں یاد رکھ لو، کوئی اگر چشتی ہے مگر اس کے لیے قادری ہونا بھی ضروری ہے. جو چاہوں گا، کوئی اگر سور بندی ہے اس کے لیے قادری ہونا ضروری ہے، کوئی نقش بندی ہے اس کے لیے قادری ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ قادریت کا تعلق شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی اور حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اور یاد رکھ لو، جتنے بھی سور بردی ہیں، جتنے بھی چشتی ہیں، جتنے بھی نقش بندی ہیں، جتنے بھی شاذلی ہیں، جتنے بھی موسوی ہیں، جتنے بھی اشرفی ہیں، جتنے بھی سلسلہ نیازیہ والے ہیں، جتنے سلاسل والے ہیں، اگر گنتا چلا جاؤں تو فہرست بڑی لمبی ہے. میں توجہ چاہوں گا، عرب کے اندر چھوٹے چھوٹے سلاسل بھی آپ کو نظر آئیں گے، مگر یاد رکھ لو ہر سلسلے کا تعلق پہلے غوث اعظم سے ہے، بعد میں کسی اور سے. پہلے غوث اعظم سے ہے، بعد میں کسی اور سے ہے. اس لیے کہ معین الدین چشتی اجمیری خراسان کے پہاڑوں میں، ادھر بغداد والے کہہ رہے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ. عجیب فلسفہ ہے ان ولیوں کا بھی. غوث اعظم بیٹھے ہوئے بغداد میں ہے، سننے والا خراسان کے پہاڑوں میں سن رہا. الرفاعی مصر میں ہے، شیخ احمد الرفاعی مصر میں ہے یا جہاں بھی ہے، وہ بیٹھے ہوئے اپنے مریدوں میں ہیں، گفتگو جاری. اچانک کہتے ہیں سر جھکا دیا اور بہت کچھ عقیدت میں گئے. کون تھا، کس سے آپ فرمایا؟ تمہیں پتا، میں نے سن لیا ہے، عبد القادر جیلانی نے اعلان کیا قدمی حاضی. یار ایک اور بڑا فلسفہ ہے، توجہ چاہوں گا. فرد مال یہاں کا کوئی
بہت بڑا عالم ہو سیکرامنٹو کے اندر، اپنے آپ کو کہے میں مجتہد ہوں، اس وقت نہیں لفظ مجتہدی میں استعمال کر سکتا ہوں، جبکہ میرے خیال میں اس دور میں مجتہد کوئی نہیں ہے، اور میرے خیال میں پیری مرید کا سسٹم بہت زیادہ ہے اور اللہ مزید ترقیاں عطا فرمائے. لیکن توجہ چاہوں گا، مجتہد کوئی نہیں، لیکن کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ سنوئے جتنے بھی یہ یونیورسٹی والے ہو، ادھر وڈ لینڈ والے ہو، دیگر ممالک والے جتنے بھی گردنواں میں، خاص کر کے کیلیفورنیا کی ریاست میں، میں اعلان کرتا ہوں میں مجتہد العصر ہوں. پہلے میں، بعد میں اشرف بھائی، بعد میں مولانا قاری عامر حسین صاحب، پھر ادھر سے پھر حافظ نصیر صاحب، سارے کنفرم کر بھائی بندے نے اجتہاد کیا ہے، پتہ تو کرو اس کا بایو ڈیٹا کیا ہے، سلسلہ کیا ہے، اور اس کی اتھارٹی کیا ہے، اس کا فقہی مقام کیا ہے، اس کے فتوے کا معیار کیا ہے، علوم متداولہ میں کتنا عبور رکھتا ہے، فقہ میں اصول کتنے جانتا ہے، منطق کے بارے میں کیا پڑھا ہے، اصول حدیث کے بارے میں کیا پڑھا ہے، حدیث کی کتنے کتابیں پڑھی ہیں. پھر مجتہد ہونے کے لیے کم از کم کچھ نہیں تو کچھ نہیں تو اتنی حدیثوں کا یاد ہونا ضروری ہے کہ جتنی امام بخاری کو یاد تھی. اور میں بڑی بڑی علمی گل کر رہا ہوں، کسی محدود نہیں ہوئے. مجتہد ہونے کے لیے اتنی حدیثوں کا یاد ہونا ضروری ہے، اور ود سند کے، ود سند کے، یہ علماء جانتے ہیں، ود سند کے نہیں. جیسے میں ابھی حدیث پڑھ دوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی والدی والناس اجمعین، یا حدیث نور پڑھ دوں، حضرت جابر نے یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الانشاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلک النور یدور بالقدرۃ خاص. یہ حدیث پڑھنی آسان ہے، مگر مجھے ہی اگر کوئی کہے کہ مولانا ذرا پیچھے سے پوری سند کو لے کر آئے نا، راوی سے لے کر انتہا تک. محدث وہ ہوتا ہے کہ جو حدیثوں کو یاد رکھے اور ود متن عربی کے اور ود سند اور راویان اور اسماء رجال کی تحقیق رکھتے ہوئے پھر جا کے وہ اتحاد کا اعلان کرتا ہے. اگر سیکرامنٹو والا کیوں کرے تو کنفرم کرنا پڑے گا کہ کون سا اتحاد کرنے والا ہے، اور اس زمانے میں پتہ تو کرو اس کی اتھارٹی کیا ہے، کتنی حدیثوں کا یاد رکھنے والا ہے، قرآن پہ تفسیری نکات کتنے جانتا ہے، اور علوم فقہ کے حوالے سے کیا امام اعظم اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے جتنے بھی اختلافات ہیں ان سب پر اس سے عبور ہے کہ نہیں. یہ اتحاد کے لیے ضروری ہے، مگر اعلان کرنے والے کو جب پرکھا جائے گا تو اگر تو یہ ساری باتیں ہوئی نا سچ، تو میں یونیورسٹی میں بیٹھ کر کہوں گا واقعی یار یہ گل ٹھیک ہے. ادھر حافظ صاحب کہیں گے یار باقی بات ٹھیک ہے، ادھر مولانا کامل کہیں گے باقی بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ کنفرم ہو گیا. ایمان سے بتاؤ آج کا کنفرم کرنا آسان ہے، اس وقت ایک بغداد میں ہے، دوسرا خراسان میں. بڑی گہرائی میں جا کر بات کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا اور آپ کو محظوظ کر کے اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں. توجہ چاہوں گا، ماننا پڑے گا کہ ولایت کا جو منصب ہے کہ پکارنے والا اگر جناب علی بغداد سے پکارے تو سننے والا خراسان سے سن لیتا ہے، اور اگر خراسان سے سن لیں گے پھر 57 ڈیز جا کے بارگاہ غوثیت میں گزار بھی لیتا ہے، جسے کہتے ہیں معین الدین چشتی اجمیری حسن سندری، جن کا نام ہے عطاء رسول. وہ 57 ڈیز جا کے غوث اعظم کی بارگاہ میں گزارتے ہیں، صرف قدم یاد لا رہا قبر کل ولی ہے. اور میرے خیال میں ایک بہت بڑا اکتا حل ہو گیا. کون سا حضرت؟ وہ یہ کہ اگر غوث اعظم پکارے بغداد سے تو خراسان میں معین الدین چشتی سن رہے، تو ایک میرے جیسا گناہگار ادنا سا غلام خادم اگر یہاں سے یا نبی سلام علیہ کا پڑھے تو مصطفیٰ مدینے میں کیوں نہ سن سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. غوث اعظم کی بڑی شان ہے میرے سامعین، اور علم کا یہ عالم 13 علوم پہ گفتگو فرماتے تھے. سبحان اللہ، 13 علوم پہ گفتگو فرماتے ہیں. اور نگاہ کا یہ عالم بیٹھے ہوئے بغداد کی جامع مسجد میں خطاب فرما رہے ہیں، اور 70,000 کا مجموعہ ہے. کتنا؟ 70,000. جتنی آواز پہلی صف والے سن رہے ہیں اتنی آواز لاسٹ والی سن رہے ہیں. ایک دفعہ ایسے ہوا خطاب فرماتے فرماتے منبر سے اڑے. اج تے اسی اٹھنے ہیں نا بہت زیادہ جوش آ جائے تو انج کر رہے ہیں. غوث اعظم جیسے جناب علی شاہین اڑتا ہے ایسے اڑے، اڑے اور تھوڑا سا اڑ کر کہا
اور یہ شاید آپ نے تصاریف میں پڑھا ہو، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا ان کے لیے نیا، آپ کو سرکار کی امت میں خضر محمدی کہتے ہیں. خضر محمدی کتابوں میں موجود ہے باقاعدہ. خضر محمدی کہتے ہیں آپ نے فرمایا رب کو خضر محمدی کی بات سن کر جاؤ. روک دیا، محفل برخاست ہو گئی. سب سامعین نے عرض کی حضور یہ آخر پہ آپ کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ فرمایا حضرت خضر کا گزر ہو رہا تھا، ان کو میں نے اپنی محفل میں بلایا. اور یہی خضر علیہ السلام وہ ہے کہ جو اکثر آپ کی محفل میں ہوا کرتے تھے، اکثر آپ کی محفل میں ہوا کرتے تھے. اور کئی بزرگ ایسے ہیں ان کے نام لینا اس وقت کا دامن بڑا تنگ ہے. میرے سامعین عزیز وقار، اکثریت اس وقت کم از کم 400 سے 500 کاملین غوث اعظم کی بارگاہ میں ہر وقت رہتے تھے. کوئی فقہ پڑھتا تھا، کوئی اصول پڑھتا تھا، کوئی نحو پڑھتا تھا، کوئی منطق پڑھتا تھا، کوئی تفسیر پڑھتا تھا، کوئی اصول تفسیر پڑھتا تھا، کوئی دیگر علوم متداولہ پڑھتا تھا، کوئی فقہ پڑھتا تھا، ارے کوئی قرات کے علوم پڑھتا تھا، کوئی روحانی علوم پڑھتا تھا، کوئی تصوف کے منظر عبور کرتا تھا، کوئی کس منزل پہ ہوتا تھا، کوئی کس منزل پہ ہوتا تھا. مگر میرے سامعین عزیز وقار، ان سب میں سے سر فہرست حضرت خواجہ خضر علیہ السلام. اور حضرت خضر علیہ السلام جیسے ہی لوگوں کا انتشاف ہے. توجہ ہے، فرماتے ہیں اکثر غوث اعظم کی محفل میں وہ کھڑے ہو جاتے تھے. غوث اعظم کی محفل میں غوث اعظم خطاب فرماتے فرماتے ممبر سے کھڑے ہو جاتے تھے اور کافی دیر کھڑے رہتے تھے. اور بہت سے اولیاء اللہ